السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی الی آخر الحدیث، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ حیدرآباد سے محبوب نگر جاتے ہوئے جڈچرلا بیچ میں ایک مقام ہے، ہمیشہ یہاں سے گزرتے تھے۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں توحید و سنت سے دعوت رکھنے والی جو جماعت اہل حدیث سے اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت پر باقی رکھے، اس راہ میں جو آزمائشیں آئیں اور آزمائشوں کا ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے منہج سلف کی ضرورت اور اہمیت، انشاءاللہ کئی چیزیں اس میں آئیں گی، میں اسے انشاءاللہ اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عموماً ہوتا کیا ہے، منہج سلف بولے تو لوگ سمجھ جاتے معاشرے میں یہ پھوٹ ڈال رہے ہیں، سلفی دعوت سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کے بارے میں غلط باتیں جو ہے پھیلائی جاتی ہیں۔ اگر اہل حدیث لوگ کہیں بھی مسجد بنے سب سے پہلے پھوڑنے آ جاتے، مندر بنے چلے گا، چرچ بنے چلے گا، توحید پرست اگر مسجد بنے آئے تو کہ ان کو نیا مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو ان سب کی حقیقت کیا ہے، لوگ ہم سے دشمنی کیوں کرتے ہیں، اور ہم سلفی ہوئیں اہل حدیث ہیں تو ہمارا دوسروں سے رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں مختلف جماعتوں سے، تحریک و تنظیموں سے آپ کو پالا پڑتا ہے، ایسے وقت میں ہمیں اوپر آواز جاتی کہ نہیں نا، اوپر معاف کر دیجیے۔ تو مختلف تحریکوں سے، تنظیموں سے، جماعتوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، تو ہمیں فتنہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو کیسے ان سے بیہیویئر کرنا، کیسے حد تک معاملہ کرنا، اگر انہوں دشمنی کر تو ہمیں کیا کرنا، اور ہمیں یہ سمجھانا کہ منہج سلف کیا ہے، سلفی دعوت کیا ہے، اہل حدیث کس کو کہتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اس کی طرف لے چلتا ہوں۔ منہج کا معنی ہوتا ہے طریقہ، کیا ہوتا ہے؟ طریقہ۔ سلف کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگوں کے راستے پر چلنا۔ گزرے ہوئے مطلب جو لوگ مر چکے ہیں، خصوصاً انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنا۔ تو منہج سلف کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ سلف کا چلا ہوا راستہ۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کون؟ وہی سلفی راستہ ہے۔ اس کی وضاحت سورہ نساء میں آئی ہے۔ وہ کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں کا راستہ، پورے نبیوں کا راستہ، پورے انبیاء اسلاف ہیں گزرے ہوئے۔ دلیل کیا ہے؟ انبیاء گزرے ہوئے اسلاف ہیں۔ سورۃ الانعام میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے، ایک ہی جگہ۔ وہاں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولئک الذین ھدی اللہ، کہا یہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں، فبہداہ مقتدہ، ان کے نقش قدم پر چلو۔ کن کے نقش قدم پر؟ ابراہیم کے نقش قدم پر، فلاں کے نقش قدم پر۔ اور اب قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، مگر نبی سے کہا کہ تم ابراہیم کے راستے پر چلو۔ تو اس سے معلوم ہوا پورے انبیاء اسلاف ہیں۔
ابراہیم بھی اسلاف ہیں، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین سلف ہیں۔ آپ کا راستہ، آپ کے صحابہ کا راستہ، جس عقیدے پر آپ نے مدینے والوں کو چھوڑا، جس عقیدے پر آپ نے اہل مدینہ کو چھوڑا، اس راستے پر چلنے کو کہتے ہیں منہج سلف۔ تو ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے تو ایسے معلوم ہوتا ہے ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے منہج سلف کی دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر۔ کس کا راستہ؟ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے نا، ہم کیوں اپنے آپ کو اہل حدیث بولنا؟ ہم اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں؟ نہیں بولتے سلفی بولتے، خیر امت بولتے، امت محمدیہ بولتے، امت مسلمہ بولتے، طائفہ منصورہ بولتے، فرقہ ناجیہ نجات پانے والے جماعت بولتے۔ یہ کیوں؟ آپ لوگ اس کا جواب دے سکتے ہیں کیوں ایسا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ حج کے آخری میں، هو سماکم المسلمین، اس نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب دیکھیے انسان کو غلط فہم آ گئی تو کیا کیا ہوتا۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہم حیدرآباد گئے تھے، تو حیدرآباد میں کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ اہل حدیثوں کی 240 مسجدیں۔ کتنی مسجدیں؟ 240۔ اللہ تعالیٰ اور ترقی دے۔ 240 مسجدیں، مگر ان مسجدوں کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث نوجوان ذرا فتنوں کا بھی شکار ہیں۔ ہمارے سلفی بھائیوں میں کچھ لوگ حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ ہمارے سلفی بھائیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں انڈیا میں کون بھی عالمش نہیں، تو کہیں گے ہمارا درس رکھے؟ جب کون بھی عالم نہیں بولتے آپ تو کیا مطلب ہے یہ؟ نہیں، وصی اللہ عباس ایک عالم ہے تو انہیں کچھ دوسرے عالم نے، ایسا مطلب یہ فتنہ ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، پرسوں ایک آدمی ملے مجھے حیدرآباد میں، انہوں بولے اللہ تعالیٰ ہمارا نام مسلمان رکھا، اہل حدیث نے بولنا بول کے منہج سلف سے ہٹ کر وہ جا کے آدمی نعوذ باللہ سلفی کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ یہ 2 دعائیں کرو، میں جو بولتا ہوں۔ کیا 2 دعائیں؟ ایک دعا ہے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ دین پر جما دے، اور اس کے بعد یہ دعا بھی کرنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر۔ آپ منہج سلف پر آ گئے، سلفی بن گئے، تو لہٰذا دوسرے راستے پر نہیں جانا۔ اسی لیے اللہ نے کہا یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس کی اتباع کرو، مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو۔ اگر تم مختلف راستوں کی اتباع کرے گے راستے بھٹک جاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ انسانیت کے کیا ہے رہنما تھے، اب ہادی تھے، ہدایت کی تڑپ تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا؟ دیکھو 4 لکیریں کھینچیں سیدھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 4 لکیریں کھینچ کر بتایا ان راستوں پر چلو انشاءاللہ جنت پر جاؤ گے۔ آپ نے ٹیڑھی لکیریں کھینچیں، بولے یہ جہنم کی طرف لے جانے والے راستے، یہ ان راستوں میں ہر راستے پر شیطان ہے۔ لہٰذا ایک دعا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، دوسری دعا پڑھنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ 2 دعائیں ہو گئی، تیسری دعا یہ بڑی اہم ہے، آپ لوگ نوٹ کرو، انشاءاللہ اگر ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو ہمارے چینل میں محفوظ رہے گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جانتے نا، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے بارے میں تو کہتے ہیں امام و اہل سنہ والجماعہ، ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین، اتنے بڑے عالم دین، وہ بولتے ہیں کوئی بھی حدیث کو میں نے جانا تو میں نے اس پر عمل کیا۔ اللہ اکبر، ہم اہل حدیث ہیں، کچھ پر عمل نہیں تو چھوڑ دیتے، لیکن وہ کیسے تھے؟ ہر حدیث پر عمل کرنے والے۔ انہوں نے کہا زندگی میں ایک حدیث پر عمل نہیں ہو سکا، وہ کون سی حدیث؟ وہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ، ایک حدیث وہ یہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر بیٹھ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرے، وہ میرے سے نہیں ہو سکا، ورنہ تو اس کے علاوہ جتنی حدیثیں میں نے جانی سب پر عمل کیا۔ آپ لوگ بھی کوشش کیجیے انشاءاللہ، اللہ کے رسول کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ اور یاد رکھیے کبھی بھی اگر ہمارے اندر غلطی آئی، کوئی بھی آدمی دلیل کی بنیاد پر غلطی بتاتا اصلاح کر لینا۔ اب یہاں 2 غلطیوں کی اصلاح کر دیتا ہوں جو دیکھا ہوں میں، انشاءاللہ آپ لوگ مان لیں گے۔ اب ایک صاحب کو میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد اذکار پڑھ کے پورا جسم مل لے رہے ہیں۔ نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ یہ سن لیجئے، کیوں نہیں کرنا؟
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اذکار پڑھتے، جسم پر پھیرتے نہیں تھے۔ پھیرنے کا کب ہے؟ رات میں سوتے وقت۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہماری کیا معلوم کیا ہے، دوسرے مسجد مسلک سب چھوڑ کر اہل حدیث مسجد، سلفی مسجد، اہل السنہ والجماعہ سے تعلق رکھنے والے مسجد میں کیا ہوتا ہے، وہی ہوگا جس نے اللہ کا حکم دیا ہے، وہی ہوگا جس کا حکم کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی سے ہٹ کر 1 انچ آگے بھی نہیں بڑھتے، 1 انچ پیچھے بھی نہیں ہٹتے، یہ غلطی کی اصلاح ہو گئی۔ دوسری غلطی یہ ہے، آپ جو اسما لگائے ہیں نا، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اب اس کو نکال دیجئے۔ کرنا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 نام جو ذکر کیے وہ پورے کسی صحیح حدیث میں نہیں آئے۔ ہمارے پاس شاید ترمذی کی حدیث ہے، یہ قرآن کے آخر میں چھپتا نا، وہ اس میں لا کر ہم لگا دیے ہیں۔ اس میں کئی نام ایسے ہیں جو اللہ کے بیانیج نے کیا، مثال کے طور پر الباعث ہے، اس کے بعد الرشید ہے، وہ المانع ہے، ایسے نام ہیں اس میں۔ لہٰذا اگر دوسرا اگر نام چاہتے ہیں تو میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو چارٹ بنا کر انشاءاللہ لگائیے آپ۔ تو ہمیں کیا ہونا، دلیل کی بنیاد پر کوئی بھی صحیح عمل آتا ہے تو دل و جان سے اس پہ عمل کرنا، اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ ضد نہیں کرنا، ہٹ دھرمی نہیں کرنا، یہی ہمیں منہج سلف سکھاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کیا کہا، اللہ نے ہمارا نام جب مسلمان رکھا ہے تو ہم اپنے آپ کو سلفی کیوں کہتے ہیں، اس کا جواب سن لیجئے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا نام الگ ہوتا، آڑا نام ایک الگ رہتا۔ اس امت کے اللہ نے کئی نام بتائے۔ اللہ نے کیا کہا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، صحیح ہے۔ اللہ نے تمہارا نام رکھا خیر امت، آئے تھے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ کبھی کہا امت مسلمہ، ومن ذریتنا امت مسلمۃ لک، کبھی کہا امت محمد۔ یہ سب کس کے نام؟ یہ اللہ تعالیٰ اسی امت کے رسول کے صفاتی نام، ایک اس امت کی خوبی ہے، اس امت کے کئی نام ہیں۔ اس امت کا اور ایک نام ہے فرقہ ناجیہ۔ فرقہ ناجیہ اس لفظ سنے ہیں؟ فرقہ ناجیہ کا مطلب نجات پانے والی جماعت۔ اور ایک نام ہے اس جماعت کا طائفہ منصورہ۔ طائفہ کا مطلب جماعت، منصورہ بولے تو اللہ کی طرف سے مدد کی ہوئی جماعت۔ اسی لیے دیکھیں گے مالیگاؤں میں لڑکوں لڑکیوں کا جو مدرسہ مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا ہے، اس کا نام وہ ہے جامعہ محمدیہ منصورہ، اور یہ اس کے شب بنگلور میں بھی ہے، جہاں میں الحمدللہ 10 سال پڑھایا ہوں۔ تو سمجھ میں آ گیا کیا کیا نام بولیں گے آپ؟ ایک تو مسلمان، دوسرا کیا خیر امت، اس کے بعد کیا امت محمدیہ، امت مسلمہ، امت مرحومہ، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث۔ کس پورے نام یہ؟ ایک ہی کے پورے نام یہ۔ لہٰذا اچھا، اب اللہ تعالیٰ اتنا نام رکھا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بولنا۔ ذاکر نائک کو آپ لوگ جانتے ہیں، ذاکر نائک اسلام اور غیر مسلموں میں کمپیئر کرنے والی بڑی اچھی شخصیت، مگر ان کو دعوتی میدان میں کچھ ٹھوکریں لگیں تو نہیں بولتے میں اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہوں، سلفی نہیں بولنا، سلفی بولنا بدعت ہے، نہیں۔ یاد رکھیے اپنے آپ کو اس وقت میں سلفی بولنا ضروری ہے۔ کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، بہت بہترین عالم دین وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو کون تھے دنیا میں؟ نبی تھے اور صحابہ تھے۔ اسلام اوریجنل تھا ڈپلیکیٹ تھا؟ بولیے، اسلام اوریجنل تھا نہیں تھا؟ اوریجنل تھا۔ اس وقت ہم لوگ کو مسلمان کہنا کافی تھا، لیکن بعد میں دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے آ جائیں گے۔ آج 73 نہیں 730 فرقے ہیں امت میں آج۔ اور ایک بات بھی یاد رکھ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، غصہ نہیں کرنا، آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ یہ 70 پر 3 فرقے آتے بولتے ہیں نا، اس میں یہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی نہیں آتے۔ سمجھ گئے آپ؟ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب سن لیں۔ اس کا جواب یہ ہے، ان کا تعلق فقہ سے ہے۔ اللہ کے نبی جو بول رہے ہیں 73 فرقے آ جائیں گے، اس کا مطلب عقیدے میں اختلاف ہے۔ لہٰذا اگر ہم جو ہے حنفیوں کو، امام ابو حنیفہ کو، اگر 4 فرقوں کو اگر ہم 73 فرقوں میں مان لیتے ہیں، ایک بڑی غلطی یہ ہوگی کہ نعوذ باللہ یہ 4 امام جہنم میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا ایسی غلطی کبھی نہیں کرنا۔ لہٰذا علم کی کمی کی بنیاد پر ہم غلط تشریح کرتے نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ 4 فرقوں کا تعلق فقہ سے، کس سے نہیں ہے؟ عقیدے سے نہیں ہے، لہٰذا 73 فرقوں میں نہیں آتے۔ بہرحال کون آتا نہیں آتا وہ بات الگ ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، کبھی جو ہے کسی بھی مسلمان کو نہیں بولا تو اسلام سے خارج ہے۔
اور لوگ منہج سلف کا مطلب کیا بولتے ہیں؟ جسے چاہو داخل کرو، جسے چاہے نکالو، یہ کام کر رہے ہیں سو دلی میں بیٹھ کر محمد رحمانی صاحب پتہ نہیں اللہ کیا ہدایت دے ان کو، سلفی علماء پر کیچڑ اچھالنا، غلطیاں پکڑنا۔ اگر کسی کی غلطی کی اصلاح ہے تو پرسنل اس کے نمبر پر بھیجو۔ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ایک سلفی عالم دین دوسرے سلفی عالم دین کے خلاف کیچڑ اچھالتا ہے، ہر ایک آدمی علماء کے بارے میں بحث کرتا، تو اچھی بات نہیں نا یہ۔ ایک عام آدمی کو وضو کی دعا یاد نہیں ہے، علماء پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے اسے؟ لہذا اس طرح کے اس میں کبھی انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں مسجد کا امام ہوتا نا اسے جڑ کر رہنا، اور باہر جو علماء رہتے ان سے جڑ کر رہنا۔ لہٰذا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں تو بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں مسلمانوں میں گمراہیاں بہت ہیں، ان گمراہیوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ ایسا مطلب یہ نہیں دوسرے فرقے والے پورے جہنم میں جائیں گے، ایسا ہے کیا؟ ایک بات بھی آپ لوگ یاد رکھو، اللہ نے مجھے اور آپ کو دو نعمتیں دی ہیں۔ کیا نعمتیں؟ ایک توحید کی، دوسرے اتباع سنت کی۔ دی نہیں دی؟ توحید کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو کیا کرنا؟ اس پر شکر ادا کرنا، لیکن دوسروں کو غلط نہیں سمجھنا، دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا، یہی منہج سلف ہے۔ لہٰذا اگر آج کے زمانے میں کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ نجات پانے کے لیے کہتا ہے کہ میں نبی کے راستے پر ہوں، صحابہ کے راستے پر ہوں، اسلاف کے راستے پر ہوں۔ ایک بات یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، سلفیوں کو لوگ بولتے ہیں وہابی، بعض لوگ بولتے ہیں پتھر کے کھیکڑینوں، بعض لوگ بولتے ہیں غیر مخلدینوں، پتہ نہیں کیا کیا نام دی ہم نا۔ اب وہاں بھی بولتے ہیں نا، اس بات میں یاد رکھ لیں آپ۔ بعض لوگ تو ایسا سمجھیں امام ابو حنیفہ پہلے امام، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، پانچواں امام محمد عبد الوہاب، یہ پانچویں جماعت سمجھ جاتے ہیں۔ یاد رکھو اہل حدیث فرقہ نہیں، اہل حدیث فرقہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سارے لوگوں کو توحید کے راستے پر ڈالنا، اتباع سنت کی روح پھونکنے کا نام منہج سلف ہے۔ لہٰذا یہ مت بولو کہ اہل حدیثوں کے امام محمد عبد الوہاب ہیں، نہیں، اہل حدیث امام کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے امام کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف ہم کو منسوب کر کے جو گالیاں دی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اب آگے آپ کو بولوں گا یہ بھی محمد بن عبد الوہاب کون ہیں، انہوں غلط کام کرے صحیح کام کرے، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آگے آتی ہے۔ معزز حاضرین، آپ کو ہم سے ایک سوال کرتے ہیں، اتنی مسجدیں ہیں نا، آپ کو اپنی مسجد الگ سے بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سوال ہے، جواب دیجیے۔ جب مسجدیں اتنی ہیں تو ان مسجدوں کو چھوڑ کر اپنی الگ سے مسجد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ جاتے ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، کیا ہے ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب ہندوستان کے ایک بہتر عالم دین میرے استاد ہیں، تمل ناڈو اور پانڈیچیری کے جمعیت کے امیر ہیں، دیکھیں گے استاد الاساتذہ مولانا انیس الرحمن صاحب، نام سنے ہوں گے، اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ تعالی۔ کون بولے تو ماشاءاللہ وسیع اللہ عباس کے استاد ہیں۔ ان سے پوچھا گیا اتنی مسجدیں ہیں نا، اپنی مسجد الگ کیوں بناتے؟ جواب ہمیشہ یاد رکھو، لوگ آپ سے پوچھیں گے کئی کو الگ مسجد بنائیں، تو بولے دیکھو ہم اپنی مسجد الگ اس لیے بنائیں تاکہ ہم مسجد سے توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیوں بنائیں؟ توحید کے مقصد کو لوگوں تک پہنچانا۔ دوسرا جواب دیکھو، ماشاءاللہ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، ان کا سایہ ہم پر تادیر باقی رکھے، بڑے بہترین شخصیت ہیں، بلکہ اصغر علی امام مہدی ان کی بھی استاد ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی شخصیت، کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اپنی مسجد الگ سے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہماری مسجدیں جو ہوتی ہیں اہل حدیث مسجد کیا ہوتی ہے؟ اس میں سنت پر عمل کیا جاتا ہے، کیا نہیں ہوتا؟ بدعت نہیں ہوتی۔ بدعت کو ہماری مسجد میں کوئی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں، مطلب اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ پہلے کیا بولے؟ توحید، اس کے بعد کیا؟ سنت، اور اس کے بعد کیا کہا؟ ہمیں مسجدیں الگ اس لیے بناتے ہیں، ہمیں دوسری مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر دوسرے مسلک کی مسجد میں چلے جائیں گے آپ، قدم سے قدم نہیں ملا سکتے، حالانکہ صفوں کو درست کرنا واجب ہے اور صفوں کو درست نہیں کرنا بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیں احناف کی کتابوں میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، جیسے امام میں ہوتا خاموش کھڑے ہو جاتا،
توجہ نہیں اس کی طرف. اللہ کے نبی تو پلٹ کر جب تک صف درست نہیں ہوتی جو ہے ماشاءاللہ اللہ کے نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کوڑا لے کر مارتے صف درست نہیں ہوئی تو آپ فرماتے لوگوں صفیں درست کرو. پلٹ کر بولنا امام، مردوں کو بولنا عورتوں کو بولنا. لہذا سمجھ میں آیا ہم توحید کی اشاعت کے لیے مسجدیں الگ بنائیں، سنت پر چلنے کے لیے اپنی مسجدیں الگ بنائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے اس مبارک طریقے پر نماز پڑھنے کے لیے ہم نے اپنی مسجدیں الگ بنائیں. اور یہ بات بھی آپ جو ہے کان کھول کر سن لو، ہماری مسجد میں دوسرے مسلک کے مسجد کو دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے آدمی کو ہم الحمدللہ کبھی نہیں روکتے دوسرے مسجدوں میں روکتے. اب دیکھو ماشاءاللہ چار مینار بنگلور ہے، وہاں چار مینار مسجد جہاں عبدالعظیم صاحب خطبہ تے لکھا ہوا ہے، اس مسجد میں ہر مسلک کا آدمی ماشاءاللہ نماز پڑھ سکتا ہے. یہ ہمارا ظرف ہے، یہ ہمارے اخلاق ہیں، سب کو لے کر چلنا. بولتے ہیں منہج سلف دنیا کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. اچھا ترپتور میں میرے بڑے بھائی رہتے ہیں، اس کبھی کبھی بھائی کے پاس جاتے ہیں. آج بھی اس مسجد میں بورڈ لکھا ہے. کیا بورڈ لکھا ہے؟ بغیر ٹوپی کے آنے والوں کو ہمارے مسجد میں جگہ نہیں ہے. دیکھو پیر پھیلانے والوں کو ہمارے مسجد میں جگہ نہیں ہے. دیکھو انگلی ہلانے والے کو ہمارے مسجد میں جگہ نہیں ہے. میں بولتا ہوں ایسے مسجد کے ذمہ دار ظالم ہیں. اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ کے مساجد سے روکنے والا ظالم ہے. سلفی مسجدوں میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جمعہ میں غیر اہل حدیث زیادہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہماری قبولیت کی دلیل ہے. یہ ہمارے پاس جمعہ میں کیا ہوتا؟ ممبر پر خطبہ ہوتا. دوسرے مسلک کے مسجدوں میں دیکھو اللہ کے نبی عربی میں خطبہ دیے، نیچے بیٹھ کر دلہن کی طرح جو ہے وہ اردو میں بیان ہوتا، اس پہ چڑھ کے عربی خطبہ منتر کے پڑھتے. لوگ کیا سمجھتے کہ آپ سوامی نہیں تھا. ہمارے پاس ویسے نہیں ہے. ہمارے پاس یاد رکھو منہج سلف جو ہے نا، سارے مکاتب فکر ایک طرف رکھو. منہج سلف میں کیا ہوتا ہے؟ عمل کی وہی کیفیت ہے جو اللہ نے حکم دیا. ہمارے پاس عمل کی کیفیت وہی ہے جس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ہم رتی برابر بھی عمل میں آگے پیچھے نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی نے کیا کرتے ہیں اسے. لہذا سمجھ میں آیا؟ لہذا سلفی مساجد کیوں بیان کی جاتی ہیں وہ مزید وجہ میں نے آپ کے سامنے بتائی. ایک چیز بات یاد رکھیں آپ، جو سلفی منہج ہے نا اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، ایسا جملہ لکھا رہتا ہے یہاں دیکھا میں کئی جگہ، وہ اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. سمجھ میں ہمارے پاس کیا ہے؟ اطاعت کا پہلا مرکز اللہ کی اطاعت ہے. اللہ جو بولا وہ سنتے. دوسری بات کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں. لہٰذا یاد رکھو یہ منہج سلف کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ منہج سلف کیا ہے؟ پوری امت کو متحد کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ. پوچھیں گے یہ اہل حدیث منہج سلف تو وہ نبی کے زمانے میں تھا کیا؟ یہ نبی کے زمانے میں تھا مگر نام نہیں تھا. سمجھ میں آ گیا؟ جیسے مثال طور بولتے ہیں نماز پڑھنا واجب ہے، بولتے ہیں نبی کے زمانے میں تھا کیا لفظ؟ وہ لفظ نہیں تھا واجب کا، لیکن فریضہ کا لفظ تھا. لہذا سمجھ میں آتا ہے کہ منہج سلف نبی کے زمانے سے. اگر ہم سلفی دعوت کی تاریخ دیکھیں رسول اللہ کے زمانے سے ہے، صحابہ کے زمانے. ایسا بول سکتے منہج سلف دنیا میں ماشاءاللہ 1440 سال سے ہے، صحابہ کے زمانے سے، نبی کے زمانے سے. اور یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اتباع سنت توحید کا جو ہے دعوت دینے والے علماء ماشاءاللہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، قیامت تک ہے. دنیا کا کوئی دور جو ہے اہل حدیث علماء سے خالی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ تبارک و تعالی. کہا میری امت کا گروہ ایسا رہے گا اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد اس کو ملتے رہے گی. لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے جائیں گے مگر اللہ کی تائید ہمیشہ ملتی رہے گی. آج دیکھو ایک طرف بدعتوں کا طوفان ہے، ایک طرف دیکھتے ہیں نعوذ باللہ پتہ نہیں اخلاقی بحران ہے. ایسے میں منہج سلف ہمیں ملنا، اس پر چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ پوچھیں گے ہم اپنے آپ کو اہل القرآن والحدیث کیوں نہیں بولتے؟ اہل الحدیث کیوں بولتے ہیں؟ اب تمل ناڈو میں ہے یہ، میں جہاں رہتا ہوں عمر آباد میں، وہاں سے 12 کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقہ ہے پیرنمبیٹ کے نام سے. وہاں ہے وہ اہل القرآن والحدیث ایسا نام لکھے انہوں.
مگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. یاد رکھ لو یہ اصل میں کیا ہے, حدیث کیا ہے, لفظ قرآن کو ہی بولتے, حدیث کو ہی بولتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, یہاں کیا ہے, قرآن کو اللہ نے حدیث کہا. تو اہل الحدیث جو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے, پہلے ماشاءاللہ اہل الحدیث بولے تو محدثین کو کہا جاتا تھا, بعد میں یہ لفظ کیا ہوا, قرآن و سنت پر بولنے والوں پر مکمل طور پر بولا جانے لگا. تو یہ دو باتیں ہوئیں. سلفی مساجد میں نے کیوں بنائی, الحمدللہ وہ چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور ایک بات بھی بتا دیتے ہیں آپ کو, سلفی مساجد جہیں میں بنتی ہیں لوگ اسے دشمن سمجھتے ہیں. پورے ہندوستان میں آپ دیکھیں, ہمارا دنیا والوں کی نظر میں غلطی کیا معلوم ہے, ہمارا اپنا, ہم توحید پر ہیں. یاد رکھیے جب بھی بندہ توحید پر رہے گا اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھو, انبیاء جب بھی توحید کا پیغام لے کر اٹھے کوئی نہ کوئی فرعون پیدا ہوا, اور بولتے توحید پرستوں سے دشمنی کرنا یہ فرعون کی عادت ہے. حضرت نوح علیہ السلام اٹھے, قوم جو ہے خلاف میں ہو گئی. نبی کو دیکھو, اللہ اکبر, کتنے جو ہے توحید پر رہنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس زمانے میں توحید پر جمنا, اتباع سنت پر جمے رہنا, اپنے آپ کو بدعت سے دور رکھنا, شخصیت پرستی سے دور رہنا, یہ اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے کی طرح ہے. لہٰذا سلفی مسجدیں بنائیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں یہاں سے فتنہ اٹھے گا, یہاں سے امت کو بڑھا جائے گا, ویسا نہیں ہے. سلفی مسجد دنیا کے لیے رحمت ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں جس معاشرے میں سلفی مسجد ہوتی ہے نا, وہ سلفی مسجد ماشاءاللہ دنیا کے لیے بہت رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے توحید کا سبق عام ہوتا ہے, وہاں سے اتباع روح کی جاتی ہے. مجھے اس وقت یہ مالیگاؤں کے ایک مفتی تھے, ان کا نام تھا ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی, نام سنے ہوں گے, بہت بہترین عالم دین ہیں. ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, شیخ میں گھر کہاں لوں, میں اپنے گھر خریدنا چاہتا ہوں, کہاں لوں؟ بولے یاد رکھو تمہارا گھر کسی اہل حدیث مسجد کے قریب ہو تو بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ تم بھی مسجد کو جاؤ گے, تمہارے بچے بھی جائیں گے. اور سب سے بڑھ کر سلفی مساجد کی خوبی یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے یہاں بگڑے ہوئے مطلب مردوں کو سیدھی راہ دکھائی جاتی ہے, یہاں ماشاءاللہ کیا ہے, عورتوں کو بھی ہدایت کا سبق ملتا ہے. دوسرے مسالک میں دیکھیں آپ, عید کو بھی نہیں جاتے, جمعہ میں جاتے, عورتوں کے اندر دین نہیں ہے, لیکن سلفی مساجد میں عورتوں کے اندر دین آتا ہے. وہ آ کے بیان سن رہی ہیں نا, ہم نہیں سن رہے ہیں, بیان سن رہی نا, الحمدللہ ان کی زندگی میں دین آتا ہے. لہٰذا معلوم ہوتا ہے, ایک شیخ کہتے ہیں یاد رکھو جہاں اہل حدیث مسجد ہے اس مسجد کے قریب گھر لو. اللہ اکبر, کتنے لوگوں کو ہم نے بنگلورو میں دیکھا, چنئی میں دیکھا, حیدرآباد میں دیکھا, کہاں کہ 5 کلومیٹر رہتے ہیں انہوں, مگر سلفی مسجد کے محبت میں گھر کو قریب لے لیتے. بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر, اس محبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. اور ایک بات بولتے ہیں, آپ کا گھر کہاں نہیں ہونا, غیر مسلموں کی آبادی میں نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ اس کے بڑے نقصانات ہیں. غیر مسلموں کی آبادی میں رہنے والا مسلمان عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا. ہوتا نہیں ہوتا. کفر کا اثر پڑتا, شرک کا اثر پڑتا, دین بیزاری آتی, نماز سے دور ہوتا. ایسے کئی لوگ ہیں جو بڑے اپارٹمنٹ میں, مسلمان غلیظ بھائی, وہاں دیکھو یہودیاں کتاب پاک رہتے اپارٹمنٹ میں 2.5 کلومیٹر 3 کلومیٹر دور رہتا, نہ مسجد سے تعلق نہ اللہ سے تعلق, ایک وقت کی نماز بھی نہیں. ہوتا کیا, نعوذ باللہ وہ الہاد میں ہو کے نعوذ باللہ ختم ہو جائے. سمجھ میں آپ کو, اہل حدیث مسجد سلفی مسجد بہت بڑی نعمت ہے. اگر گھر کے قریب ہے تو کیا کرو, آپ خود آؤ, اپنے بیوی بچوں کو لاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی لاؤ. آپ نے فرمایا عورتوں کو مسجد سے نہ روکو. دیکھو مسجدوں سے عورتوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے. حضرت حارثہ بنت ہشام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں سورہ قاف پڑھتے, اس سورہ قاف کو سن کر ماشاءاللہ میں نے پورا یاد کر لیا. یہی فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا توحید کے سبق پڑھایا جاتا ہے, اتباع رسول کی روح پھونکی جاتی ہے. اس وجہ سے الحمدللہ ہماری مسجد قائم کی جاتی ہے. اور یہ بات یاد رکھو, جو بھی آدمی ہماری دعوت پہ مسجد میں اعتراض کرتا ہے اسے لائٹ لے لینا, زیادہ اچھالنا نہیں اسے. اگر آپ اس کی بات کو بولے تو اس کو اہمیت دے جیسا ہو جاتا, چھوڑ ڈالنا چند دنوں تک. آپ دیکھو الحمدللہ کیسی بات کروں میں. آپ تقریباً 2018 میں محبوب نگر کو آیا میں, اس وقت 2 مسجدیں تھیں, اب ماشاءاللہ 7 مسجدیں ہیں. تو ہم کیا کریں, اپنے توحید کے سبق کو عام کریں.
یاد رکھو ہم اہل حدیث ہیں، یہ اہل حدیث بننا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ نے توحید کی جو نعمت دی نا، وہ توحید کی نعمت کی طرف سب کو بلانا بھی ہے، توحید کا سبق پڑھانا۔ آپ کے نوجوان کون بھی ہیں، بھائی ہیں، کزن، سب کو دعوت دو، اتباع سنت کی دعوت دو۔ اگر ہم توحید کی دعوت چھوڑ دیں تو یاد رکھو نعوذ باللہ ہمارے اندر بھی شرک آ سکتا ہے۔ اور ایک بات ہے، ہماری دعوت کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں گستاخ رسول ہے، کیا پتہ نہیں بات بولتے ہیں، سب غلط ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے آپ، میں سمجھتا ہوں غیر مخلد کی اصطلاح بھی غلط ہے۔ میں یہ عالم دین شاید آپ کے پاس بھی آئیں گے، ڈاکٹر معراج ربانی حفظہ اللہ، اچھے عالم دین ہیں ماشاءاللہ۔ جس وقت وہ زوروں پر تھے آج سے 20-25 سال پہلے، ان کی ویڈیو کو دیکھ کر ایک طرف دوسرے مکتب فکر کے لوگ غصہ ہوئے ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ شیخ کی دعوت، غیرت اور منہج کی دیکھ کر الحمدللہ کئی لوگ کیا ہے ماشاءاللہ کفر و شرک کو چھوڑ کر الحمدللہ توبہ کر کے الحمدللہ توحید پرست بن گئے۔ اور یہ بات یاد رکھو، سعودی عرب کو جانے کا فائدہ ریال لینے کا نہیں ہے، سعودی عرب کو جانے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ بندہ توحید پرست بن جاتا ہے۔ سمجھیں آپ لوگ، تو جو لوگ سعودی کو جاتے صرف ریال لینے جاتے نہیں، انہوں جو لوگ جاتے الحمدللہ فائدہ کیا ہوتا، ماشاءاللہ توحید پرست بن کر آتے۔ خود دیکھو کئی لوگ ایک جگہ جو ہے قریب میں، میرا ربانی حفظہ اللہ، ایک جگہ ایک مطلب قریب میں ہی شاید کسی جس میں مزار میں جا کر بتائیں، وہاں جا کر دیکھا کیسے غیر اللہ کی ہوتی ہے، ان سب کو دیکھ کر ویڈیو بنا کر شیخ ڈالیں، یوٹیوب پہ ہے وہ دیکھو۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت، اسی پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا بولتے ہیں میرا ربانی حفظہ اللہ غیر مخلد نہیں بولنا، کیا بولنا، انہوں مخلد ہیں جو ابو حنیفہ کی تقلید کرتے، شافعی کی، ہم نہ کیا بولنا، کیا بولنا؟ اگر مقلد آپ بولتے ہیں تقلید کرنے والا، تقلید کرنے والا کسے بولتے؟ تقلید کا مطلب ہوتا ہے جانور گلے میں ہار پہن لیتا ہوں، اس کا مطلب کیا، انہوں جو بولے مان لے، ہمیں کیا بھی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا مقلد کی ضد ہوتے متبع سنت، یہ غیر مقلد کا لفظ خود غلط ہے۔ اگر آپ اپنے ہم غیر مخلد بولو، کیا بولو، میں متبع سنت ہوں، سنت کی اتباع کرنے والا میں، لہٰذا لفظ خود غلط ہے۔ لہٰذا یہ جیسا میں نے کہا، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے جیسے بولتے ہیں 5واں امام ہے، یہ کوئی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنا، یہ اصل میں منہج سلف ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دعوت دیتے ہیں، دوسرے بھی دعوتوں میں کیا فرق ہے؟ دوسرے مسجدوں میں مکتب فکر میں لوگ دیکھتے ہیں کتنے جماعتیں تحریک تنظیم میں کام کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں بعض لوگ نماز کے بیچ دعوت دے رہے ہیں، بعض لوگ خدمت خلق کے بیچ دعوت دے رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے سیاسی پارٹیوں میں ہیں، لیکن منہج سلف کی جو دعوت ہے، عقیدہ توحید کی دعوت ہے۔ ہمارے پاس کیا، سب سے پہلے نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، نماز سب کچھ نہیں، سب سے پہلے کیا، عقیدہ، 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 عقیدے پر ہم پیدا ہوئے، عقیدے پر مریں گے انشاءاللہ، اور عقیدہ توحید پر ہم رہیں گے نا، جان بھی جائے گی، من عقیدے میں ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، معاذ میں تم کو 10 باتیں بتاتا ہوں، کہا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرق، کہا اے معاذ تم اللہ کے شرک ہرگز نہیں کرنا، اگر تمہیں جلا کر مار دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مگر اپنا ایمان نہیں چھوڑنا۔ لہٰذا آپ لوگ یہاں رہتے ہیں تو اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو، اللہ نے پوری آبادی میں آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھو۔ اور یہ بات بھی خوشخبری میں آپ کو سناتا ہوں، آج یہ 2025 کا سال ہے، انشاءاللہ آپ لوگ محنت کرے تو جب چراغ سے چراغ جلتا ہے، آپ لوگوں کی محنت سے انشاءاللہ 5 سال میں اس جگہ جو ہے اور کئی مسجدیں الحمدللہ مکمل طور پر بن سکتی ہیں۔ ہاں، آپ لوگ مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دیں۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، 13 سال تک کس پر محنت کی ہے آپ؟ مکے کی 13 سالہ زندگی میں کتنے پر محنت کی ہے؟ عقیدہ توحید پر۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور آپ نے اس کلمے کا انقلاب کے بارے میں ایک جملہ بتایا، آپ نے فرمایا یاد رکھو اگر تم توحید پرست بن جاؤ گے نا، یاد رکھو عرب بھی تمہارے ہاتھ میں، عجم بھی تمہارے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، یہی تو ہوا، صحابہ اکرام نے اس کلمے کو پکڑا، ماشاءاللہ کہاں کہاں تک گئے، قیصر و کسریٰ کے تختے بھی الٹے، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ یہ کلمہ توحید کی مکمل طور برکتیں ہیں۔ لہٰذا یاد رکھو عقیدہ توحید بہت اہم ہے۔ توحید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3، توحید ربوبیت، دوسری توحید الوہیت، اور تیسری توحید اسماء و صفات۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ یہاں صرف درس دینے سے، خطبہ دینے سے نہیں ہوتا، کیا کرنا، ہر ایک کے لیے الگ کلاسز چلانا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، مہینہ ہوا تو امام صاحب کو ہمیں تنخواہ دیا جاتا ہے، مگر ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ضروری سمجھتے ہیں آپ لوگ، نوجوان جتنے ہیں
ہفتے بھر میں ان سے علم سیکھو، توحید کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے، توحید کی دلائل سب سیکھنا. خالی اہل حدیث ہو جانا کوئی دلیل یہاں پر یاد رکھو. منہج سلف میں سب سے اہم چیز علم ہے، عقیدت علم حاصل کرنا. اللہ نے کیا فرمایا سورہ محمد میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. دنیا میں دیکھو قرآن کا علم، حدیث کا علم، ڈاکٹری کا علم، انجن کا علم، سب علوم بعد میں، مگر دنیا میں سب سے افضل علم کون سا ہے؟ عقیدے کا علم ہے، جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. لہٰذا منہج سلف میں سب سے بڑا عقیدہ توحید ہے. اپنے عقیدے توحید کو پختہ کرنا تو کیسے کرنا؟ اپنے عقیدے توحید کو میں پختہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے کرنا؟ یاد رکھیے توحید کو پختہ کرنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اس کی عبادت کریں. آپ کا آدھا عقیدہ صحیح ہو گیا. آدھا عقیدہ کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں جس کسی بھی کی عبادت ہو رہی ہے اس سے بیزارگی اور برات کا اظہار کرنا. لا الہ الا اللہ. ہمارا جو کلمہ ہے نا، مائنس ہے پلس ہے. پہلے کیا ہے؟ لا الہ کیا ہے؟ مائنس ہے پلس ہے؟ مائنس ہے، نہیں ہے کوئی. لا الہ الا اللہ، تو ہمارا کلمہ مائنس پلس پہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور یہ بات یاد رکھو، کلمہ آپ لوگ یہاں لکھیں، لیکن ایک بات یہ کہ ہم اس کا ترجمہ بھی نہیں جانتے. اب دوسرے مسلک سے پوچھو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں بولتے، ترجمہ کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. یہی ہے فرق ہم دوسروں میں ہمارے میں. معبود تو بہت ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. ایسا ترجمہ مکمل طور پر کرنا چاہیے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے کہ اب سورۃ الکافرون کب کب پڑھتے تھے؟ بتا سکتے؟ فجر کی سنت میں، مغرب کی سنت میں، وتر کی دوسری رکعت میں، سونے سے پہلے، طواف کی 2 رکعتوں میں. کتنا ہوا؟ 5. دوسری رکعت میں اللہ کے نبی سورہ اخلاص کہاں پڑھتے تھے؟ فجر کی سنت، مغرب کی سنت، وتر کی آخری رکعت، سونے سے پہلے، اور طواف کی آخری رکعت. اللہ اکبر. یہ 5 مقامات اللہ کے نبی پڑھتے. اسے لائٹ مت لے لو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھتے ہی سورۃ الکافرون پڑھ کے بولتے ہیں اللہ کفر سے بچا لے مجھے. صبح اٹھتے ہی اللہ کے نبی کو اپنے عقیدے کی فکر ہے. دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کے بولتے ہیں اے اللہ میں برات کا اظہار تو کر لیا، اے اللہ تیرا معبود تو اکیلا معبود تو ہی ہے. اور سوتے ہوئے آپ لوگ سورہ کافرون پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اس کا فائدہ کیا معلوم ہے؟ یہ کفریہ مشرکانہ ماحول میں ہم رہتے. انڈیا میں کتنے % ہے غیر مسلم؟ ہاں 80% ہے پورے ملائے تو. ہم جو ہے 20% 18% ہیں. تو ایسے ماحول میں ہمیں اپنے کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہو تو کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا. وہ کیا؟ دیکھو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا؟ سورہ کافرون پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل نامی صحابی سے کہا نوفل سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھو، انشاءاللہ کفر سے تم کیا ہو جاؤ گے، مطلب بچ جاؤ گے. آج دیکھو ہمارا نوجوان کفر میں پڑا، شرک میں پڑا، غیر مسلم لڑکے کو لے کر محبت کے نام پر بھاگا. کیوں بھاگا؟ نہیں، عقیدہ نہیں ہے، عقیدے کی طہارت نہیں ہے. ایمان کی طہارت آتی تو گندی محبت نہیں آتی. عقیدہ اگر صحیح ہوتا تو نہیں بھاگتا. حضرات صحابہ اکرام کو دیکھو، اللہ اکبر. یہ پاکیزہ جماعت کیسی تھی؟ ان کا عقیدہ تو ایسا تھا، عقیدہ توحید، ان کا ایمان پہاڑوں جیسا ماشاءاللہ مضبوط تھا. آزمائش آتے آزمائش واپس چلے جاتے. لہٰذا آپ لوگ بتاتا ہوں اس کفریہ مشرکانہ ماحول میں منہج سلف پر چلتے ہوئے اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے کیا کرنا؟ یہ کرنا سورہ کافرون پڑھنا. اس کے بعد ایک دعا بولتا ہوں، دعا پڑھو آپ لوگ. سورہ ابراہیم میں ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا پڑھتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. پڑھو آپ لوگ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ تو مجھے میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. ابراہیم جیسا اولوالعزم پیغمبر جو کفریہ مشرکانہ ماحول میں تھا، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا. کیا ہم فکر نہیں کر سکتے؟ بہت بڑا سوال ہے. اور صبح و شام کی دعاؤں میں اللہ کے نبی پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر لا الہ الا انت. اور یہ دیکھو کفر و شرک سے بچنے کی دعا. اللہ کے نبی کے بعد امت میں سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ ابو بکر کا. ہاں یہ بات تو طے ہے.
ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، سارے امت مسلمہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، سارے امت مسلمہ میں مل کر ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، وہ ایمان آپ نے فرمایا ابو بکر میں تم کو ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ دعا یہ ہے اگر تم اس کا اہتمام کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کفر سے شرک سے بچائے گا۔ وہ دعا یاد ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ انشاءاللہ یہ دعا ہے، آپ لوگ یاد کرو، پڑھو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ لہٰذا ہم سب سے کیا ہم بولے آپ کے سامنے، اپنے توحید پر آنچ آنے نہیں دینا۔ ایک بات یہ بھی ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں، لوگ کیا کرتے ہیں، توحید پرست رہتے ہیں، کبھی دوسرے مسلک کے گھروں سے بیٹی لے لیتے بھی، بیٹے دے دیتے بھی۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ لوگ جان رہے ہیں یہ سب چیلنج ہیں آپ کے واسطے، اس لیے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو یہ شریعت کا حکم ہے، جس گھر میں شرک ہے، جس گھر میں کفر ہے، جس گھر میں بدعت ہے، جس گھر میں خرافات ہیں، اس گھر میں بیٹی دینا بھی نہیں، اس گھر سے بیٹی لینا بھی نہیں۔ یہ فیصلہ ہے۔ کیوں؟ ہمیں بولتے لا کو سدھار لیں گے، نہیں ہوتا۔ سعودی عرب کے مشہور مفتی ہیں، ان کا نام ہے صالح الفوزان، نام سنے نا، حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں یاد رکھو جس گھر میں کفر ہے، بدعت ہے، شرک ہے، دین بیزاری ہے، ایسے جو ہے گھر سے بیٹی لینا بھی نہیں، گھر میں بیٹی دینا بھی نہیں۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ ہمارے گھروں میں آنے والی بہو بھی توحید پرست ہونا، ہمارے گھروں میں آنے والا داماد بھی کیا ہونا؟ توحید پرست ہونا۔ شاہ رخ خان کے ساتھ ہینڈسم چھوکرا لا لے تو ہمارے نسلیں پوری تباہ و برباد ہو جاتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ توحید پرست لاؤ، اور بالانگا سب دیکھو نا کو، توحید کو دیکھو۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کیسے حوالے کیا، عثمان کا کیسا عقیدہ، علی کا کیسا عقیدہ، اللہ اکبر، ان کا عقیدہ کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پرستوں کے حوالے کے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا جس گھر میں کفر ہے، شرک ہے، بدعت خرافات ہے، ایسے گھر سے رشتے لینا جائز نہیں ہے۔ وہ جو رشتے پہلے توبہ کر لینا، بعد میں مکمل طور پر رشتہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، منہج سلف کا دوسرا مقصد یہ ہے شرک کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو نکالنا۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اگر سلفی علماء نہ ہوتے، اگر دنیا میں اگر جو ہے سلفی مسجدیں نہ ہوں، توحید کمزور ہو جاتی۔ شرک کے بارے میں ہم جتنا بولتے ہیں کوئی بھی نہیں بولتا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگا، یاد رکھو، اجمیر کے بارے میں ویڈیو بنا تو آپ کے بارے میں کیس پڑتا۔ اجمیر کے بنے میں اگر آپ کچھ بنائیں تو آپ کے اوپر کیس ہو سکتا، آپ کا یوٹیوب چینل مطلب لاکھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہے مصیبت ہی۔ تو لہذا سمجھ میں آیا، شرک کی طرف لے جانے والے راستوں سے بھی الحمدللہ یاد رکھو۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں جو خطبہ ہوتا نا، خطبہ کیسے ہوتا، ہر مہینے کی بدعت کے بارے میں ہم بیان کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مسجدوں میں آنا والا توحید پرست بھی رہتا، دوسرے مسلک کے لوگ بھی رہتے، شب برات میں بولتے، فلاں بولتے، الحمدللہ اس کی طرف ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنائی۔ ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مزارات کیوں بنی ہیں؟ مزارات کیسے بن گئی ہیں، درگاہیں کیسے بن گئی؟ آپ لوگوں نے سوال ہے، جواب دیجیے آپ لوگ۔ مزاریں کیوں بنی، درگاہیں کیوں بنی؟ بننے سے اتنا اس کا عروج بھی ہو رہا ہے، قوالیاں بھی ہو رہی ہیں، اور جو ہے نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، عورتیں مرد سب جم جا رہی ہیں۔ اجمیر میں تو جنت کا دروازہ ہے، میں تو بولتا ہوں وہاں میں بھی گیا، اب میں کیوں گیا وہ بھی سن لو، ہاں اس لیے کہ بات بولیں گے میں بھی اہل حدیث نہیں بول کے حکم نہیں لگانا کسی پر بھی۔ میں کیوں گیا؟ جامعہ دارالسلام کے عمر آباد کے طلباء کو بھیجا گیا، جا کر دیکھ امت کی حالت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اجمیر میں داخل ہوئے 6 کلومیٹر سے پہلے میرے دل میں کراہت شروع ہو گئی۔ بولتے اجمیر کے اطراف میں پورے غریبہ ہیں، اگر انہوں دینے والے ہوتے تو پورے مالدار ہو جانا تھا۔ اللہ جزا خیر دے، الحمدللہ اجمیر میں بھی توحید کی مسجد ہیں الحمدللہ۔ سنابل کے ایک فارغ ہیں جو انجام دے رہے ہیں، ہم لوگ وہاں گئے، اجمیر کو دماغ خراب ہو گیا۔ اللہ اکبر، طلبہ کے ساتھ گئے، جس وقت وہ خبر دیکھنے کے لیے ہم گئے نا، میرے ساتھ ایک طالب علم تھے شعیب خان بول کے، ٹولی چوکے میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی میں رونا شروع کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں آنسو آئے؟ آنسو اس لیے آئے، توحید کی اس نعمت پر ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ امت کی حالت کیا ہے؟ جو سر اللہ کے سامنے جھکنا تھا، خواجہ کے دربار میں جھک رہا ہے، جو منتیں اللہ کے سامنے مانگا غیر اللہ کے سامنے مانگی جا رہی ہیں۔ میں نے تو وہاں کھڑے ہو کر وہ جنت کے دروازے کے سامنے کہا، جو اس جنت کے دروازے کو دیکھے گا وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ بات صحیح ہے۔ اور میں نے تو وہاں دعا کی، اللہ کسی بھی مسلمان کو یہ درگاہ مت دکھا، ہمارا تو یہی دعا ہے۔
لہٰذا دیکھیں مزاریں کیوں بنتی ہیں، آپ لوگ جواب نہیں دیے. دیکھو یہ مزاریں کیوں بنتی ہیں، یہ مطلب یہ مزاریں کیوں بنتی ہیں، درگاہیں بنتی کیوں ہیں، آپ اس کے بارے میں سوچے کبھی؟ ہاں جی بدعت ہے نہیں، آپ اس کا مقصد بول رہے ہیں، پرپس. میں پوچھ رہا ہوں بنی کیوں ہے. اللہ اکبر. میرے پاس بولنے کی باتیں وقت ہے، میں خود جواب دے دیتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو بہت نقطے کی بات ہے، دنیا میں قبر پرستی کیسے پھیلتی ہے، مزارات کیسے بنتے ہیں، دنیا میں جو ہے یہ درگاہوں کا، خانقاہوں کا، آستانوں کا دور کیوں ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر نبض پکڑتا نا، ویسے امت کی نبض دیکھے وہ. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ سنے تو تعجب ہو جائیں گے. بول دیں دیکھو اچھی بات، یہ درگاہ ہیں، یہ خانقاہ، یہ آستانے بننے کی وجہ یہ ہے جو بھی آدمی مرتا اسے قبرستان میں دفن کرنا تھا، ہم قبرستان میں چھوڑ کر باہر دفن کرے، اسی لیے درگاہیں بن گئی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ہر آدمی مرتا کہاں دفن کرنا اسے؟ قبرستان. باہر کیوں دفن کریں آپ؟ باہر دفن کرنے سے نہ مصیبت آئی یہ. لہٰذا محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ یاد رکھو، ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، مزاروں سے ہم محبت نہیں کرتے، مزاروں کو جاتے بھی نہیں. جاتے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں مزاروں تک نہ لے جا، فتنوں سے بچا لے. ہم مسجدوں کو لاتے ہیں اپنی عورتوں کو، کبھی ہم اپنی عورتوں کو مزارات پر نہیں بھیجتے. جو عورتیں مزارات کو جاتی ہیں دیکھو ان پہ لعنت ہے. یاد رکھو مسجدوں میں اللہ کی رحمت برستی ہے، درگاہوں میں اللہ کی لعنت برستی ہے. یہ حقیقت ہے یہ. اور میں سمجھتا ہوں جب تک یہ درگاہیں آستانے پاک نہیں ہوتے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد کب آتی؟ ایمان رہے تو آتی. اللہ کی مدد کب آتی؟ توحید رہے تو آتی. یہ کفر، یہ شرک، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے میں بولتا ہوں دیکھو جب میں فارغ ہو کر انڈیا کو آ رہا تھا، میں ہمارے اساتذہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں سعودی اور مدینے میں. اللہ جا رہے ہیں آپ لوگ، کئی کو رو رہے ہیں، کچھ تو بولتے ہیں. آپ وہاں جا کر کفر دور کریں گے، شرک دور کریں گے، جو ہے سر غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ان کی اصلاح کریں گے آپ. اور یہ بات یاد رکھو اگر آپ کسی ایک آدمی کا عقیدہ درست کریں نا، اللہ کے پاس آپ جو ہے سرخ اونٹ زیادہ بہتر مطلب ثواب پائیں گے. جو آدمی اگر آپ اسے لا الہ الا اللہ کا معنی بتائیں، کسی مشرک کو اگر ماشاءاللہ آپ توحید پرست بنائیں، جب تک وہ زندہ رہا مرے گیا بھی تو آپ کے صدقہ جاریہ شمار ہوگا وہ. لہٰذا ہم مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، مزاروں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، مزاروں کے پاس جو کچھ تھا اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزاروں کو پاک کر دے دنیا سے. اور سب سے بڑھ کے مزارات کی دنیا آئی تو لوگ بولتے مسجد نبوی میں رسول اللہ کی خبر ہے نا، یہ بھی جان کو رکھنا ہمیں. اس لیے کبھی اللہ کا بریلوی ہمارے اوپر دال ڈالتا. یہ بات یاد رکھو مسجد نبوی میں اللہ کی نبی کی خبر نہیں ہے. نبی جہاں مرتا نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، وہ خبر کا حصہ نہیں ہے. اور ایسا دیوار اٹھا کہیں اسا ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ اور اس کے گنبد جو ہریا گنبد بنائے وہ احناف بنائے. سو ملک عبدالعزیز جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں نا، ان جا کر ان سے پوچھے آل سعود سے تمہیں کیوں گنبد ڈھاتے نہیں ہے؟ بولے اسے ہاتھ لگائے تو مسلمانوں کا خون ہو جائے گا، اس لیے ہاتھ نہیں لگائے. حالانکہ کبھی گرا ڈالنا تھا، لیکن ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس وقت ایک بات یہ بتائی، کہا اگر وہ گر جائے گا تو نہیں بنائیں گے. اور یہ بات یاد رکھو آپ اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ توحید پرستوں کی حکومت رہنا مکے میں، توحید پرستوں حضرنا مدینہ میں. مکہ مدینہ توحید علامت ورجنل اسلام ہے. اگر وہاں بدعتی نعوذ باللہ غالب آ گئے، اسی لیے ایک نظم دیکھے، اے اللہ تو اہل سنت والجماعت کے امام کو امام بنا دے، یہاں توحید پرستوں کو ہٹا دے. بڑا غصہ آتا بدعتی مکہ مدینہ کے، تو وہاں کی پولیس کا عقیدہ ہی ماشاءاللہ وہ عقیدہ ہے جہاں علماء کا بھی نہیں ہے. اب نبی کی خبر کے بعد جو دعا ہوتے ہے یا اللہ استقبل قبلہ کی طرف پڑھو، ایسا ہے. تو پھر ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ مساجد سے محبت کرو، مزاروں سے محبت نہیں کرنا. شرک کے تمام مظاہر سے مکمل طور پر ہمیں مکمل. یہ بات آپ کو بتاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عقیدے کی خرابی تھی کیا؟ تھی. ایک بیت نہیں دے سکتے آپ. اگر ذرہ بھی عقیدہ بگڑتا فوراً مثال دیتے ہیں. دیکھو ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے کزن فلاں کبھی کالا دھاگے بننے کا گی مطلب کبھی تعویذ ڈالے، دیکھ کے چھوڑلتا ہے کیا بھی نہیں، ایسا نہیں کرنا. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھو، ان کی بیوی کا نام زینب ہے، اپنی ماں کے گھر جاتی ہیں، ان کے گھر والے کسی یہودی جادوگر کے پاس جگ بلا کے جو دھاگا بن لگا ہے. پوچھے کیا یہ؟ تو بولے ہمارے امی گھر میں بنے سو یہ.
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کرے دیکھو، فوراً کاٹ کر بولے عبداللہ کا خاندان شرک سے پاک ہے، لہذا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ کے خاندان میں، آپ کے مطلب جاننے والوں میں اگر کسی کو بھی دیکھو تو ماشاءاللہ اس کی طرف توجہ دلاؤ۔ میرا تو یہی ہے، میں کبھی بھی آٹو میں بیٹھتا ہوں، کبھی بک کرتا ہوں تو کبھی مسلمان آ جاتا ہے، دیکھتے ہیں یہاں گالا دھاگا بنا ہے، وہاں گالا دھاگا بنا ہے، تو میں اتر کے اسے پیسے نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقیدے کی مکمل طور پر حفاظت کرنا۔ میں بولتا ہوں اسے جب تک تمہیں تعویذ نہیں نکالتے تو میں پیسے نہیں دیتا۔ میں ایسا ہر ایک آدمی اپنے میدان میں مکمل طور پر اصلاح کرنا چاہیے۔ لہٰذا خبر پرستی کیوں آئی میں ہم آپ کو بتا دیے، لہٰذا اپنے توحید کی مکمل طور پر حفاظت کرو، اور یاد رکھو مسلمان کبھی جو ہے شرک و کفر میں نہیں جاتا، اور مسلمانوں کو کفر و شرک سے نکالنا یہ اسباب اسلاف کتنی محنت کرے۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی جہاں کہیں جاؤ تو قبر ایک بالش سے بھی اونچی تو اس کو زمین کے برابر کر ڈالنا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اتنی اونچی قبر بناتے اس کے اوپر بندہ ڈالے بھی گاڑتے ہیں۔ وہاں آپ لوگ بھی کرتے کیا؟ وہ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں ڈالے گاڑنا سنت سمجھتا نہیں ہے وہ کیوں؟ اللہ کے نبی کو قبر کا عذاب بتایا گیا، آپ نے قبر کے عذاب کو ہلکا ہونے کے لیے وہ گاڑا تھا، ہمیں نہیں کر سکتے۔ ہمیں دیکھتے بڑے بڑے علماء خاموش نہیں رہنا۔ میری اپنی مامی کا انتقال ہوا تو پورا خاندان بدعتی ہے، بولا نہیں نماز زیادہ میں پڑھاؤں گا، میں پڑھایا نماز، اور اس کے بعد تدفین تک کسی بھی بدعتی کو سامنے آنے نہیں دیا۔ میں کہیں پھول لائے، دعا ہوتی، کھجور ہوتا، کیا کہیں بانٹنا شروع کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، جیسے میں نے کہا محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کیا کرے، وہ بھی ہمیں جان کر رہنا چاہیے نا کون ہے۔ آج سے 200 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھیجا تھا، وہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو پیدا۔ یہ بات یاد رکھو، انہوں 5ویں امام نہیں ہیں، انہوں کون تھے؟ جید عالم تھے، امت کا درد رکھنے والے، توحید کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے، شرک کو مٹانے والے تھے۔ الحمدللہ انہوں نے کیا کیا، مکمل طور پر جو ہے سارے لوگوں کو بتایا، بڑے ہمدرد تھے، نرم دل تھے، حکمت سے کام کرنے والے تھے۔ پورے جزیرۃ العرب میں آپ دیکھو شرک آ گیا تھا، گنبد بنا دیے تھے قبروں پر۔ مدینہ کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ جنت البقیع نہیں بولنا، اسے بولنا بقیع الغرقد۔ ہاں جنت البقیع، وہ قبرستان میں کہتے جنت میں کا عقیدہ ہے، ہاں اس لیے بقیع غرقد۔ اس میں تو ایسے بنا دیے تھے گنبد، اس میں دفن کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ خون بہائے بغیر کیا کرے، الحمدللہ پورے جزیرۃ العرب کو ویسے بنایا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اور ان کارنامہ جانتے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا کارنامہ کیا معلوم ہے؟ انہوں نے بادشاہوں کو توحید پرست بنایا۔ مسجد کے ذمہ دار توحید پرست بن گئے تو کیا ہوتا، ساری پبلک کیا ہو جاتی، توحید پرست۔ ایک مثال یاد آتی ہے، گزشتہ سال رمضان میں بیدر میں گزارا، میں وہاں ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھو وہاں 2 مسجدیں، ایک مسجد عائشہ، دوسری مسجد علی ہے، اور ایک مسجد کیا تھی، وہ احناف کے انڈر تھی۔ وہ اللہ اکبر، مسجد کا اکیلا سیکریٹری اہل حدیث ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایسا ہوا وہ پوری جماعت اہل حدیث ہو کر راتوں رات الحمدللہ پوری مسجد ہمارے قبضے میں آ گئی۔ اللہ اکبر، ایسا ہوتا ہے۔ لہذا کیا سمجھ میں آیا، ذمہ داروں کو توحید پر بنانا۔ آج دیکھو سعودی عرب میں جو بھی توحید ہے نا توحید، میں سمجھتا ہوں جو توحید وہاں کہیں نہیں ہے۔ آج وہ بادشاہوں کے اندر جو توحید، آل سعود کے اندر جو توحید ہے، وہ توحید پرست جو ہے ہوئے ہیں تو اصل میں محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت ہے۔ نتیجہ آپ پوچھیں گے کہاں ہے توحید؟ محمد بن سلمان شاہ رخ خان کو بلا کو گانا نہ چاہ رہا، وہ دستا لوگوں کو، لیکن مثال دیتے ہیں۔ دیکھو محمد بن سلمان حفظہ اللہ وہاں کے ولی عہد ہیں، وہ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ انہوں جو ہے ہندوستان کو کسی کانفرنس میں آئے تھے۔ جب کانفرنس میں آئے تھے، کانفرنس میں آنے والے سارے لوگوں کو جو ہے مہاتما گاندھی کی خبر پر لے جایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ ایسے تھے جو بولے میں نہیں آتا۔ یہ کس کی؟ محمد عبد الوہاب رحمہ دعوت کوششیں ہیں۔ جب وہ نہیں جا سکے تو ان کو زبردستی نہیں کیا گیا۔ اور میں یاد رکھو یہ بات، ہندوستان میں جب جواہر لال نہرو تھے اس وقت سعودی عرب کے جب بادشاہ بنارس میں آیا تو ہمارا توحید کی وجہ سے کیسا ڈر تھا۔ دیکھو انہوں بولے ہندوستان میں گھوموں گا اس شرط پر کہ پورے بتوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں۔ بنارس کی گلیوں سے گزرتے سعودی عرب کے ماشاءاللہ بڑے بڑے ذمہ دار، کوئی بھی ایک بت نظر نہیں آتا، ایسا تھا ڈر۔ اسے کیا سمجھ میں آتا، توحید ہو، اللہ تعالی ہمارا ڈر دنیا والوں کی اس میں ڈالتا ہے۔ جب ہم توحید چھوڑ کر کفر شرک میں پڑ جاتے ہیں تو ہم تھرماکول کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماشاءاللہ دیکھو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کوئی نیا کام
کیا. ان کی کتاب کتاب التوحید، اللہ اکبر، اتنی انقلابی کتاب ہے. کوئی آ کر پوچھا اہل سنہ والجماع کا عقیدہ کیا ہے، شیخ نے کیا کیا، کتاب لکھ کر قیامت تک آنے والے پورے توحید پرستوں پر احسان فرمایا. یہ کتاب ایسی ہے، اس کتاب کو پڑھ کر کئی لوگ ماشاءاللہ جو ہے توحید پر آ گئے. یہ کتاب ایسی ہے، عرب کے علماء بولتے جب بھی یہ کتاب پڑھتا ہوں میرے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ کتاب ایسی ہے جب بھی پڑھتا ہوں کچھ نہ کچھ نئی بات معلوم ہوتی. کیا کیا کتابیں لکھی ہیں انہوں، کتاب التوحید، کشف الشبہات، اصول ثلاثہ، قواعد اربع. اور ہندوستان میں بھی ماشاءاللہ اہل حدیث علماء نے بڑی محنتیں کی. کتاب کا نام جانتے ہیں، تقویۃ الایمان، جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے؟ اگر ہم لوگ نہیں جانے تو اہل حدیث نہیں ہو سکتے. ماشاءاللہ اس کتاب نے کتنے مطلب توحید سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی. وہ کتاب لے کر پڑھو، بڑی بہترین کتاب ہے وہ. لہٰذا علماء نے ماشاءاللہ بڑی کوششیں کی. لہٰذا جیسا میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کون تھے، کیا دعوت کام کرے، ان کے اصول کیا تھے. آپ دیکھو، دعوت کا کام کرے، خون نہیں بہائے، حکمت سے، پیار سے، محبت سے مکمل طور پر کام کیے. لہٰذا ہم لوگوں کو بھی توحید کی دعوت ویسے ہی دینا چاہیے. اور میں نے آپ کے سامنے بتایا صحابہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو. صحابہ ہے نا، ہم اپنے آپ کو بولتے ہم نبی کے راستے پر چلتے ہیں، صحابہ کے راستے پر چلتے ہیں. بس یاد رکھو صحابہ کا مطلب کیا. اب بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، سلفی مطلب بولے تو سینے پر ہاتھ باندھ لیے، ٹوپی چھوڑ ڈالے، پیراں چیر لیے، آمین بول ڈالے، انگلی ہلا لے، سمجھ کے سلفی ہو گئے. سمجھتے یہ سلفی نہیں ہے. سلفی کمپلیٹ کب ہوتا، زندگی کے ہر موڑ پر نبی کو فالو کرنا سلفی ہے. آپ بازار میں ہیں، نبی کو فالو کرنا. آپ اپنے بچوں کی تربیت تبھی سلف کو فالو کرنا. صرف نمازوں کی حد تک نہیں، ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، ہر چیز میں نبی کو فالو کرنے سے ہی ہم اپنے آپ کو سلفی کہہ سکتے ہیں. لہٰذا صحابہ سے محبت کرو. یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء کو چھوڑ کر کے 10 ایسے صحابہ کا نام بولنا جو جنت میں جائیں گے. بول سکتے ہیں؟ 4 بول سکتے، اس کے بعد یاد نہیں ہے. بول سکتے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن زید، سعد ابن ابی وقاص. ہاں سعید میں ہو گیا. دیکھو ہمیں نام معلوم رہنا. +2 کا بچہ ہے، نبی کا نام بولے تو نبی رسول کہتا. احمد نام معلوم نہیں ہے. آج آپ کو 5 نام بتاتا ہوں، یاد رکھ لو. نبی کے 5 نام ہیں. ایک نبی کا نام محمد ہے، دوسرا نام احمد، تیسرا نام ہے حاشر. کیا ہے؟ حاشر. چوتھا نام ہے ماہی، 5واں نام ہے عاقب. یہ ناموں کا معنی بتا دیتا ہوں. محمد کا معنی قابل تعریف، احمد کا معنی اور اس سے قابل تعریف، حاشر کا معنی قیامت کے دن امت کو رسول اللہ کے سامنے حشر کیا جائے گا. ماہی کا مطلب مٹانے والا. اللہ کے نبی دنیا میں کفر کو مٹانے کے لیے آئے تھے. عاقب کا معنی ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے، جیسے آپ لوگ یہ 90 پر نام لٹکانے میں غلطی کرنا. ہمارے قرآن کے آخری میں بھی نبی کے 90 پر نام ذکر کر پائیں، وہ بھی صحیح غلط ہیں. بلکہ بعض لوگ تو بولتے عبد القادر جیلانی کی بھی 90 پر نامہ ہیں. کہاں سے لالے سمجھ میں نہیں آتا. لہٰذا آپ کو بتاتا ہوں، لہٰذا اپنے بچوں میں صحابہ کو محبت پیدا کرو. اور کیا ہے، ایک بات بتاتا ہوں، آپ لوگ اس میں بات میں غصہ نہیں ہونا. وہ بات کیا ہے، شریعت نے جن باتوں میں گنجائش دی ہے ان باتوں میں جو ہے کیا نہیں کرنا، ضد نہیں کرنا. اب مثال کے طور پر آپ جو ہے سلفی منہج ہے، کشادہ ہے، بہت کشادہ، اسے تنگ مت کرو. اب مثال کے طور پر آپ لوگ سجدے میں جاتے، پہلے ہاتھ رکھتے پیر رکھتے؟ ہاتھ رکھتے. بعض علماء بولتے پیر رکھنا. عرب میں نماز پڑھتے ہیں، یاسر اور دوسری کو دیکھو، پہلے پیراں رکھتے انہوں، ہاتھ نہیں رکھتے. اب کیا کرنا، کون غلط کون صحیح؟ اب لڑائی شروع. دونوں ہیں یہ 6. اور یہ بات یاد رکھو، اہل حدیثوں میں ہم چیز دیکھتے ہیں، ہر ایک آدمی مفتی بنا ہوا ہے. حدیث نمبر عالم سے بحث کرتا، کیسا ہوتا ہوا. اب رمضان آتا، رکوع سے پہلے دعا پڑھنا، رکوع کے بعد دعا پڑھنا، دونوں ہیں نا. یو پی میں دیکھو رمضان کے 15 دن رکوع سے پہلے دعا پڑھتے، اس کو لے کے مسئلہ نہیں کرنا. ہر ایک آدمی آپ لوگ کیا کرو، ہمارے پاس اتھارٹی علماء ہیں، علماء سے جڑ کر رہو. لہٰذا ایک بس ہمیں آ گئی. اچھا اقامت ہوتی نا ہماری مسجدوں میں، احناف کی مسجدوں میں فرق ہے نہیں؟ کیا فرق ہے؟ ہمیں ہر کلمے کو 1 بار بولتے، انہوں کیا کرتے 2 بار بولتے. یہ بات یاد رکھو، دونوں صحیح ہیں. احناف کی اقامت کو غلط نہیں بولنا، بلکہ میں بولتا ہوں اہل حدیث مسجدوں میں کبھی اس پر بھی عمل ہونا.
اور یہ جو اقامت ہے وہاں ہونا، لیکن وہ ہوتی نہیں ہوتی وہ بات الگ ہے. لیکن ہم ماشاءاللہ عمر آباد میں دیکھتے الحمدللہ کبھی طلبہ اذان کی طرح اقامت بولتے، افضل ہے ایک بار بولنا، لیکن جب وہ حدیث صحیح ہے تو اسے کراہت کی نگاہوں سے کیوں دیکھنا. سمجھ میں آ گیا؟ جن باتوں میں توسع ہے، کشادگی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آدمی جو جس پہ چاہے عمل کرے. اگر آپ سختی کرے کافر فلاں نہیں بولنا چاہیے. لہٰذا اس پر بھی مکمل طور پر توجہ دیں آپ. اور اسی طریقے سے میں نے یہاں لکھا ہے منہج سلف دنیا کے لیے رحمت. ایک بات یہ بھی ہے، دیکھو اسلام الگ ہے، مسلمانوں کا عمل الگ ہے. یہ بھی بات ذرا کڑوی ہے. سلفی دعوت الگ ہے، اہل حدیثوں کا عمل بھی الگ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جو سلفی دعوت اس کو پڑھو، جیسے جو ہے فقہ حنفی الگ ہے، حنف کا عمل الگ ہے. اجتماعی دو کے لیے کہاں دلیل ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھنے کی دلیل کہاں ہے؟ ایسا کرنے کی دلیل کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. لہذا سمجھ میں آ گیا. لہذا ہر سلفی کو علم حاصل کرنا، سلفی دعوت کیا وہ مکمل طور پر جاننا چاہیے. اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں سلفی منہج میں ہوتا ہے کیا، اصلاح کا کام کس سے شروع ہوتا ہے؟ توحید سے شروع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری سنت کو لازم پکڑو، میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو. دیکھو تراویح میں ہم کتنی رکعت پڑھتے؟ 8. جماعت سے کیوں پڑھتے؟ عمر کی سنت ہے. عمر رضی اللہ عنہ جماعت سے پڑھائے. اللہ کے نبی 3 دن پڑھا ختم کرے. ہم جو تراویح جماعت سے پڑھتے وہ عمر کی سنت ہے. وہ آپ کہتے ہیں لوگوں میری سنت کو لازم پکڑو، صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو. مدینے میں 2 اذان کیوں ہوتی ہے؟ حضرت عثمان کا عمل ہے. ہاں حضرت عثمان کیا کرتے تھے؟ بازار میں کھڑے کے ایک اذان دیتے تھے. عثمان جمعہ کے دن اذان کیوں دیتے بولے تو وہ بولتے تھے کہ جمعہ کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جو اذان تھی وہ دوسری ہے، پہلی اذان یہ کی گئی ہے. اگر اس پر کوئی عمل ہوا کوئی حرج نہیں. ہماری مسجدوں میں الحمدللہ ایک ہی اذان ہوتی. اگر کوئی آدمی 2 اذان اگر دیتا تو اسے بدعتی نہیں بولیں گے. اسی طریقے سے ہم کیا کرنا، ہم جو بھی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ حکمت کے ساتھ کرنا. ایک چیز ہمارے پاس بھی ہے، اہل حدیثوں کے بارے بولتے گستاخ ہے انہیں، میلاد نہیں مناتا انہیں. میں بولتا ہوں میلاد منانے والا گستاخ ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے یہ میلاد کی شکل دیتے پتہ نہیں کتنا روتے آپ. اللہ اکبر. اور یہ بات ہمارے بارے میں اماموں کو نہیں مانتے، بولتے اماموں کو مانتے ہیں ہم، جتنا ہم مانتے ہیں انہوں نہیں مانتے ہوں گے. امام ابو حنیفہ سلفی ہیں، سمجھ رہے نا؟ امام شافعی سلفی ہیں، امام مالک سلفی ہیں، امام احمد سلفی ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو، ان کی بات صحابہ کی بات اگر قرآن کتاب و سنت کے مطابق ہو تو لیتے، اگر کتاب و سنت سے ٹکرائی تو چھوڑ دیتے. آپ نے فرمایا دیکھو امام ابو حنیفہ بولتے ہیں اگر حدیث صحیح ہو گئی وہ میرا مذہب ہے. امام شافعی بولتے اگر حدیث صحیح ہو گئی وہ میرا مذہب ہے. لہٰذا یہ بات یاد رکھو، منہج سلف میں شخصیت پرستی نہیں ہوتی. آپ اتنا وقت سے میرا بیان سن رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں؟ میری بات سن رہے ہیں، میری بات نہیں سن رہے ہیں آپ، کتاب و سنت کی بات سن رہے ہیں. ہمارے پاس ممبر پر کھڑے ہو کر یہاں درس قرآن درس حدیث سلفی مساجد میں جو بھی ہوتا ہے کتاب و سنت کے بارے میں ہوتا ہے. کتاب و سنت سے ذرہ بھی ہٹے لوگ پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو ساری حدیثوں پر ماشاءاللہ ہم ایمان رکھتے ہیں، عقل پر ہم ایمان نہیں رکھتے. اور ہم سب کو سلفی مانتے ہیں اور سلفی منہج الحمدللہ متحد کرنے کے لیے آتا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں سلفی مسجد بنے تو سلفی دعوت دنیا کے لیے کیا ہے؟ فتنہ سمجھتے. فتنہ نہیں، بہت بڑی نعمت ہے یہ. اگر سلفی دعوت دنیا میں نہ ہوتی تو توحید نہیں رہتی. اگر سلفی مسجدیں نہ ہو تو دنیا اتباع سنت سے محروم ہو جائے گی. آج سلفی مسجدیں ہو کر سلفی علماء رہ کر کفر شرک اور بدعت کا یہ حال ہے. اگر ہم علماء خاموش بیٹھ گئے، اگر ہم توحید پر محنت نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کہنا یہ ہے منہج سلف کا مطلب ہم اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں. تمام انبیاء خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے. ہمارے پاس ہدایت کا سب سے پہلا سرچشمہ کتاب اللہ ہے، دوسرا سرچشمہ سنت. اور یہ بات یاد رکھو قرآن و سنت کو صحابہ کے منہج پر سمجھنا یہ فہم سلف ہے. قرآن کی آیت کو غیر سمجھنا میں سمجھنا. اسی لیے میں امام صاحب سے گزارش کروں گا آپ جب بھی یہاں تفسیر کرتے تو یاد رکھو سلف کے اقوال مکمل طور پر بتاؤ. ابن عباس نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا. اور ہم قرآن کو صحابہ کے روشنی میں سمجھتے ہیں. یہ بات یاد رکھو ہم اپنی عقل کے بل بوتے پر شریعت کو نہیں سمجھتے. ہم اپنی عقل کو شریعت کے سامنے لا کے جھکاتے ہیں. اپنی عقل کو شریعت کے سامنے جھکاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں کرنا عقل کو لا کو ہماری شریعت کے سامنے جھکانا. اب مثال کے طور پر ایک آخری چیز ہے، آپ ساکس پہنتے ہیں، مسح کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کرتے. عقل کہتے نیچے کرنا.
اس لیے کہ گندگی نیچی لگتی ہے. اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دین کا تعلق اگر عقل سے ہوتا، عقل یہ کہتے نیچے مسا کرو، مگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مدہ ہے میں نے اوپر مسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. لہٰذا دوسرے کلمہ کو بھائیوں کو دشمن مت سمجھو، حکمت سے پیار سے اس عقید توحید کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤ. اگر بدعتی آپ سے ملتا ہے کیسے اس سے نمٹنا انشاءاللہ دوسرے علماء آپ کو بتائیں گے. اسے پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو منہج سلف کا جو حقیقی مفہوم ہے اس کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی حد تک نہیں، عقیدے کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلف کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے اور توحید کی اس نعمت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت کو حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ دوست تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور خاص آپ لوگ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر طرح کی فتنے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر طرح کے حسد سے محفوظ فرمائے. آپ لوگ اس ماحول میں رہتے ہیں تو عقیدے کے بات کو چھوڑ کر ہر بات میں آپ دوسروں کا ساتھ دے سکتے ہیں. اگر بدعتی میڈیکل کیمپ چلا ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ. اللہ کے نبی تو مکے میں حلف الفضل ایک انجمن تھی، کافر کا ساتھ دیتے تھے. لہٰذا ووٹر لسٹ میں نام آیا، یہ نام آیا، کوئی بھی نام آیا، ہر ایک میں ساتھ دو. مگر عقیدے کا معاملہ آیا تو بولو لکم دینکم ولی دین. سمجھ گئے آپ لوگ؟ لہٰذا اہل رسوں کو دیکھتے ہیں ہر جگہ کٹے کٹے رہتے ہیں. نہیں، ہر جگہ مل کر رہو، سب سے ملو، سب کی اصلاح کرو. لیکن کیا کرنا؟ عزت کرنا اور اس کے بعد جو ہے کتنا تعلق رکھنا اتنا ہی تعلق رکھنا اور اپنے اندر ایک تڑپ پیدا کرنا. لوگوں کو توحید کا جام پلائیں گے اور انشاءاللہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل بھی کریں گے اور لوگوں کو حکمت سے دعوت بھی دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.